Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیشہ کراچی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے نیت کیسے کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور پھر ایک رکعت میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ پلیز صلاۃ التسبیح کا طریقہ جو ہے مکمل بیان کر دیجئے۔ بہن نے ایک انتہائی اہم اور افضل عبادت کا پوچھا ہے۔ یاد رہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صلاۃ التسبیح کے طفیل انسان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مہینہ میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی یعنی کہ سال میں بھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اسے پڑھ لو۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شب برات ہو یا شب قدر، اس نماز کو تو آپ لازمی ادا کیا کریں۔ اب یہ سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو نیت کریں، کیونکہ نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب نیت اس طرح سے کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالی کے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی نیت کو آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب عمل ہے، مگر اصل میں نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیں، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مکمل ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، یعنی جب ثنا پڑھ لی تو اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ اس سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ اب سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد رکوع میں نہیں جانا، بلکہ قیام کی حالت میں ہی رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی قیام کی حالت میں 25 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھنے سے پہلے، اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں ہی اسی تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ کو پڑھیں۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اس کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کھڑے کھڑے دوبارہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ سجدہ میں پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے اٹھیں تو یہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔
اس جلسہ کی حالت میں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں۔ اس میں بھی پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد سجدہ کی حالت میں ہی 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کو پڑھیں۔ تو اس طرح سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ ایک رکعت مکمل کر لیں گے تو اس میں 75 مرتبہ آپ تسبیح پڑھ چکے ہوں گے۔ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں، یعنی کہ 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ سے پہلے اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد، تو یہ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں تسبیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سجدہ میں، جلسہ میں اور دوسرے سجدہ میں، ان تمام حالتوں میں 10 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ جب ایک رکعت مکمل کر لی تو دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں۔ اب کیونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، اس لیے دوسری رکعت میں سب سے پہلے اسی تسبیح کو پڑھیں، کیونکہ 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنا لازمی ہے۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ سورت ملا لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، بعد میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں اور ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کھڑے کھڑے اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں، پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھیں، یہاں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سجدہ میں بھی سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس طرح سے یہ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اب آپ قعدہ کریں، اس میں آپ تشہد یعنی التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی جب دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھنا ہے تو اس میں التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوئے ہیں تو اس تیسری رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ جس طرح پہلی رکعت کو ثنا سے آپ نے شروع کیا تھا، ویسے ہی تیسری رکعت کو بھی ثنا سے شروع کرنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے قیام ہی کی حالت میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ پھر رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ، اس کے بعد جلسہ میں بھی 10 مرتبہ، اسی طرح سے پھر دوسرے سجدہ میں بھی 10 مرتبہ، یعنی رکوع اور سجود کی جو اپنی تسبیحات ہیں انہیں پہلے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ ان تمام حالتوں میں اسی تسبیح کا تکرار کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ چوتھی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے، کیونکہ چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہوتی، اس لیے سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ قیام کی حالت میں ہی اسی تسبیح کو دہرائیں، پھر 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ، اس کے بعد جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کا تکرار کریں۔ اس طرح سے یہ آپ کی 4 رکعت نماز تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ اس طرح سے 4 رکعت مکمل کر لیں گے تو جو تسبیح ہے وہ 300 مرتبہ آپ پڑھ چکے ہوں گے،
کیونکہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھنی ہے تو 4 رکعت میں 300 بار پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر قاعدہ کریں، اس میں تشہد یعنی التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے آپ نے صلاۃ التسبیح مکمل کر لی ہے۔ اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ یوں سمجھیں کہ قیام کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور سورۃ فاتحہ اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد 10 مرتبہ، تو یہ اس طرح سے قیام کی حالت میں آپ کی 25 مرتبہ تسبیح مکمل ہوگی۔ اور رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، سجدہ میں، سجدہ سے اٹھنے کے بعد، پھر دوسرے سجدہ میں، ان تمام حالتوں میں 10 مرتبہ اسی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے 4 رکعت میں 300 بار تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔